الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال کے مہینے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے بالکل مشابہ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی۔ بڑے ہی جنگجو اور بہادر قسم کے آدمی تھے۔ اور عظیم لیڈر تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت کے لیے تشریف لائے تو ابو جہل ملعون بہت سارے بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل شروع کر دی۔ ایک خاتون نے دیکھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، تو وہ سوچنے لگی میں ایک خاتون ہوں، ان مشتنڈوں کا کیسے مقابلہ کروں؟ تو انہوں نے جا کر آپ کی بیٹی کو بتایا، وہ آئی، انہوں نے بھی دیکھا، لیکن کر وہ بھی کچھ نہ سکیں۔ تو اتنے میں وہ خاتون واپس جا رہی تھی، تو راستے میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ تو شکار کھیل جا کے اور تیرے بھتیجے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ابو جہل اس کو برا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے وہیں اپنا سامان پھینکا اور پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں جا کر تمام سرداروں کے بیچ میں اس کی خوب ترغت کی، تلوار کی الٹی سائڈ، یعنی جو تلوار نیام میں ڈالتے ہیں وہ نیام اس کے سر پہ دے مارا اور دو اسے کر دیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو دوسرے سردار اٹھنے لگے ان کو مارنے کے لیے، تو اس نے منع کر دیا کہ غلطی میری تھی کہ میں نے ان کی تذلیل کی ہے، لہذا آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ تو اس کے بعد خوشی خوشی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا کہ میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ حیران ہوئے کہ بھتیجے تو خوش نہیں ہوتا، میں نے تمام سرداروں کے بیچ میں ابو جہل کی وہ پٹائی کر دی کہ وہ یاد کرے گا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی، کہنے لگے چچا یہ تو میری ذات کے لیے ہے کہ تو نے میری ذات کے لیے یا میرے قبیلے کے لیے اس سے بدلہ لے لیا، میری خوشی تو اس وقت ہوگی کہ تو میرے دعوے کے اوپر ایمان لے آئے اور اللہ کی فوج میں داخل ہو جائیں اور پوری دنیا تک میرا پیغام پہنچانے والا بن جائے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر بھی جاگ پڑا تھا۔ انہوں نے کہا اگر بھتیجے تیری خوشی اس میں ہے تو میں تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ آج میں تیرے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے جو خوشی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور یہ وہ بہادر سپاہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا مقابلہ کوئی کافر نہیں کر سکتا تھا۔ دار ارقم میں یہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہونے لگے، وہ واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ننگی تلوار لے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دوسرے مسلمانوں نے دیکھا، وہ پریشان ہو گئے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، اگر تو اچھے ارادے سے آیا ہے تو 100 مرتبہ آ، اور اگر تو برے ارادے سے آیا ہے تو یہی تیری تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، یہ برے ارادے سے نہیں آیا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگجو بھی تھے، غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ وحشی نے ان کو قتل کیا تھا۔ وحشی ابن سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہندا کا غلام تھا۔ ہندا نے کہا 3 آدمیوں کو تو قتل کر دے تو تو آزاد ہے۔ ایک سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تینوں میں سے جس کو بھی تو نے قتل کر دیا تو آزاد ہے۔ تو یہ بھی کفار کے ساتھ آ گیا اور تاک لگا کے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی چل رہی ہے، کوئی ان کے سامنے نہیں آتا، کسی کے قریب بھی کوئی پھٹکنے نہیں لگتا۔ تو اس نے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دور سے اس نے نشانہ بنا دیا۔ اور ان کو اس نے زخمی کر دیا، اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور وہ شہید ہو گئے۔ یہاں تک بھی نہیں، بلکہ ہندا نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کو بھی کاٹ دیا اور کلیجہ نکال کے اس کو چبایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے چچا کو تلاش کرو۔ تو ایک صحابی تشریف لائے، جب انہوں نے دیکھا تو واپس جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے چچا کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مل گئے ہیں۔
پوچھا کس حال میں ہے؟ کہا جی بیان نہیں ہو سکتا، آپ خود چل کے دیکھ لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں کہا کہ میں ان کافروں کے 70 بڑے بڑے کافروں کا یہی حال کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ سپاہی سالار کا چچا ہے لیکن اس کے پاس کفن پورا نہیں ہے۔ آپ کی بہن کو پتہ چلا تو انہوں نے 2 کپڑے لائے۔ جب قریب پہنچنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ والدہ کو روکو۔ جب وہ قریب گئے انہیں کہا رک جاؤ، تو انہوں نے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے گر گئے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا حکم ہے رک جاؤ، تو وہیں کھڑی ہو گئیں کہ آگے نہیں جاتی۔ اگر رسول اللہ کا حکم ہے آگے نہیں جاتی، اور کہا مجھے علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ 2 کپڑے دے رہی ہوں، ان میں ان کو کفن پہنایا جائے۔ تو ایک اور صحابی بھی تھے جن کے ورثاء نہیں تھے، ان کا بھی کفن نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا۔ قرعے میں بڑا کپڑا ان کے حصے میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ڈانپ دو اور پاؤں پر ارسر کے پتے ڈال دو اور اسی طرح ہی ان کو دفن کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے جن کے لیے دونوں جہان بنائے گئے ہیں اور ان کے لیے کفن پورا نہیں مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 شہداء کا جنازہ پڑھا، ہر شہید پر الگ جنازہ پڑھا، لیکن میت جو تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جی سامنے پڑی رہی۔ یعنی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ 70 مرتبہ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دشمن کے مقابلے میں جتنا نقصان انہوں نے آپ کو دیا ہے اتنا ہی دینا ہے، جان کے بدلے میں جان، والاذن بالاذن کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن دانتوں کے بدلے میں دان، والجروح کے ساتھ اور زخم کے بدلے میں زخم، یہ بدلہ ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینا ہو تو ہمارا کیا کردار ہوتا ہے؟
وہ کہتے ہیں تو نے پتھر مارا ہے، میں اینٹ ماروں گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ تو نے میری طرف دیکھا کیوں ہے، اس کا بھی تو یہ جواب دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال میں جنگ احد کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی۔ اور یہاں تک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا تو اعلان کیا کہ چند آدمیوں کے علاوہ ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا تھا اور ایک وحشی تھا جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور ایک اور کافر تھا۔ تو ارکمہ بن ابی جہل اس کی گھر والی مسلمان ہو گئی، تو انہوں نے ارکمہ کے لیے امن مانگ لیا۔ ملئی صاحب غلط رہا غلطی نہیں رہتا رہی۔ تو جب انہوں نے امن مانگ لیا، یہ تو بھاگ گیا تھا، تو کشتی میں سوار ہوا، کشتی بمر میں آ گئی۔ تو ملاح نے کہا کہ اللہ کو پکارو۔ وہ کہنے لگا کس کو پکارو؟ کہا اس وقت جو ذات ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں بچائے گی، ورنہ اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ کہنے لگا ہم تو جو ہے مکہ میں چھوڑ کے آ گئے ہیں، رسول اللہ کو وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو پکارو، وہاں اس کو چھوڑ کر ادھر آ گئے ہیں، تو کہتا ہے جی اس کو پکارو۔ تو اس نے پھر کہا کہ اس وقت تمہیں بت نہیں بچا سکتے، اگر تمہیں بچائے گا تو وہ ایک اللہ بچائے گا۔ جب وہ اترا تو پیچھے سے گھر والی بھی پہنچ گئی، کہا میں نے تمہارے لیے امن لے لیا ہے، آپ واپس آ جائیں۔ ارکمہ ابن ابی جہل وہاں سے واپس آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور جب بازار سے گزرتا تو انصاری مہاجرین سے پوچھتے کہ ابو جہل کا بیٹا کون سا ہے، بتاؤ، تو وہ بتاتے وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ تو ارکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ مجھے اشارے کرتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ میرے والد کا نام نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد اس کے والد کا نام مت لو۔ تو کہا آپ کو کس طرح پکارے؟ کہا مجھے آج کے بعد اسلام کا بیٹا کہہ کر پکارو۔ کہ اتنی نفرت کہ والد کا نام لینا بھی وہ بھول گئے۔ ایک یہ شخص تھا جس کے لیے اعلان ہوا کہ اس کو نہیں معاف کرنا، جب وہ مسلمان ہوئے تو معاف کر دیا گیا۔ اور وحشی بن حرب، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ 3 آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تیسری مرتبہ یہ کہنے لگا کہ میں
اعمال کروں یا نہ کروں مجھے کیا پتہ ہے، میں مسلمان ہو جاؤں اور اس کے بعد مر جاؤں پھر بھی تو مجھے سزا ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو یہ بخشی وہاں سے چل کے آیا اور اپنے آپ کو لپیٹ لیا مکمل تاکہ مجھے کوئی نہ پہچان سکے، سیدھا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب صحابہ نے پہچانا انہوں نے تلواریں نکال لیں کہ اس کو قتل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کو چھوڑ دو، یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے چچا جان کو کیسے شہید کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میرے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، میری پشت کی طرف بیٹھنا، تاکہ میرے دل میں اپنے چچا کے لیے رحم نہ آ جائے اور میں تجھے بددعا دے دوں۔ اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا۔ تو بتا رہا تھا میں کہ شوال میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، ہم میں سے اکثر کو نہیں پتہ ہے۔ اس وجہ سے نہیں پتہ کہ کبھی ہم توجہ سے سنیں تو تب۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو تبھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری زندگی لگا دی اور ان کی وجہ سے دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اگر دین کا کوئی شمع ہمارے سامنے روشن ہے تو اس میں صحابہ کا کردار ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو دین کامل نہیں رہ سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔